ڈوب ہی جائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عوامی تحریک کے قائد انقلاب محترم رسول بخش پلیجو صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب کریں۔ قائد انقلاب محترم رسول بخش پلیجو صاحب۔ اسٹیج پر اچھے بیٹھنے والے قائدین، پنڈال میں موجود خواتین و حضرات، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے شرکت فرمائی ہے اور بڑی زبردست تقریریں بھی سنی ہیں، ہم نے بھی سنی ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں آج تقریریں سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 2-4 نکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک محقق ہوں، میں تحقیقات کرتا ہوں، بہت سارے شعبوں میں میری تحقیقات ہے، تو تحقیقات میں نئی نئی باتیں ہوتی ہیں۔ 2-4 موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو ضرورت دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ساری مصیبت جو ہم لوگوں کے سر میں لگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان قائم کیا انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور اس کی ترقی نہیں کی۔ جو راستہ ہمیں بتایا اور خود اختیار کیا اس کو سامراج کے ایجنٹوں نے آپس میں مل کے رد کر دیا، اور جس راستے کی انہوں نے مخالفت کی اس پر ہمیں ڈال دیا۔ یہ موٹی بات ہے، تفصیلیں بہت ہیں، چھوٹی سی موٹی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف مت جانا، ہمارے بھائیوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ جن لوگوں نے راستہ ہمیں بتایا وہ 3 آدمی تھے: سر سید احمد خان، علامہ اقبال، محمد علی جناح۔ سر سید نے کہا کہ شریعتس آر فار پرمیٹیو سوسائٹیز، قدیم زمانوں کے لیے قوانین ہیں جو آج شریعتوں کے نام پر ہندو شریعت، مسلمان شریعت، عیسائی شریعت جو بات کی جاتی ہے یہ قدیم سوسائٹیوں کے لیے ہے، ماڈرن سوسائٹیز کے لیے نہیں ہے۔ ان پر کفر کی فتویٰ وغیرہ لگے، آپ جانتے ہیں کفر کے 7 روز لگتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی مشہور کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلام، اسلام کے نئے معنی، نیا راستہ، نئی تعویلیں، نئی انٹرپریٹیشن کی جائیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پرانے زمانے کے لیے قوانین کے آج اپلائی نہیں کرتے۔ ٹائم ہوتا تو میں اس میں تفصیل میں جاتا ہوں۔ میں ایک تفصیل بتاتا ہوں کہ سنت جو جہاد کی ہے اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں: تلوار، ڈھال، گھوڑا، زیادہ خچر، اور باقی جو سنت میں نہیں آتی ہے وہ چیز شریعت کے لینگویج میں کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بم، یہ باس، یہ ڈاج، یہ وغیرہ، اب اگر ہندوستان حملہ کرے تو ہم تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، اگر نہ کریں تو بدعت میں شامل ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ اس دن ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے پرائم منسٹر میں، تو کسی نے کہا کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے فوراً فرمایا یہ بدعت ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرے نے کہا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس نے ایک آیت حدیث پڑھی، اس نے دوسری آیت پڑھی۔ میں نے کہا یار خدا کے واسطے ادھر ڈنڈے مت لگا، یار باہر نکلو پھر دیکھیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اور جناح سے بار بار لوگوں نے پوچھا کہ شریعت نافذ کریں گے، اس نے کہا نہیں، جو میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے اصولوں پر چلیں گے، روشن اصولوں پر، ملاؤں کے شریعت پر نہیں چلنا، نہیں چلنا، نہیں چلنا۔ ہر وقت لوگوں نے جو کہا، جو آسٹریلیا کا پیغام بولا، I can assure you، اس کے انگریزی الفاظ ہیں، I can assure you there will not be a theocracy۔ ملاؤں کے ہاتھوں میں چلنے والا راج نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین میں کوئی ملا نہیں تھا روزانہ فتوے دے کے کہ اس کی شادی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، نہیں تھا۔ اسلام کے
سب سے بڑی جو لڑائی تھی تاریخ میں، وہ صلیبی لڑائی تھی، وہ سارا یورپ ایک طرف تھا، اس کے مخالف میں ایک ملک تھا شام، اس میں ایک مرکزی کردار اوروں کے علاوہ تھا، صلاح الدین ایوبی۔ 250 سال یورپ نے مل کے، انگلینڈ، فرانس، یہ سارے ملک پوپ کی قیادت میں شام پر حملے کیے، 250 سال شکستیں کھائی۔ وجہ یہ تھی کہ یورپ کے اس وقت ملاؤں کے ہاتھ میں تھا، یورپ کے ساری فوجوں کی قیادت عیسائی ملا کر رہے تھے، اور وہ حدیثوں پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ ایک بات کرتا تھا، دوسری وہ دوسری کرتا تھا، وہ تیسری کرتا تھا، وہ چوتھی طرح کرتا تھا۔ اس طرف صلاح الدین جیسے لیڈر تھے، وہ ملا نہیں تھا۔ کسی نے کہا ہے رموز سلطنت خیش خسرواں دارت، اور ساری سائنسز اور علوم اور آرٹس کی طرح حکمرانی اور سیاست، ملک رانی ایک سائنس ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے، ایک قابلیت ہے۔ یہ ملا کی بس میں بات نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کا کہا دوست میں قابل ہیں، فتویٰ نکالنے قابل ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے میں، کافروں کو مسلمان بنانے میں ماہر ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ میں نے کہا گیا ہے کہ اطلب العلم لو کان فی الصین، اگر علم چین میں ہے تو جا کے وہاں سے حاصل کرو۔ تو کیا چین میں حدیث اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اس زمانے میں؟ کون سی حدیث تھی قرآن کہ حضور کہہ رہے تھے چین میں جا کے تعلیم حاصل کرو؟ وہاں غیر اسلامی تعلیم تھی، وہاں ہنر تھا، سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی، ساری دنیا کو کس طرح چلا جائے۔ اس وقت موسٹ ایڈوانس کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم واز چائنا۔ لیکن یہاں تو ارتھمیٹک کفر ہے۔ میرے پاس کتابیں ہیں، میں ابھی دکھاتا نہیں ہوں، ٹائم نہیں، ورنہ میں بات کرتا۔ بڑے سے بڑے علماء نے کہا ہے فلسفہ کفر، ارتھمیٹک کفر، میتھمیٹکس کفر، یہ جو ہے یہ کفر ہے، اس پر بہت زبردست بدعت ہے۔ یہ جو لائٹ ہے یہ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ لائٹ جلاؤ؟ کہ ہر چیز جو ہے وہ سنت کے خلاف ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو جو بڑے سے بڑا آدمی تھا صلاح الدین تھا، وہ عرب بھی نہیں تھا، کرد تھا، لیکن حکمرانی کے فن کے جو بڑے سے بڑے تاریخ کے امام ہیں اس میں وہ شخص تھا۔ ہندوستان میں بابر نے مسلمانی سلطنت قائم کی، اس کا بیٹا ہمایوں آیا، اس کا بیٹا اکبر آیا، جہانگیر شاہ جہاں، ختم کس نے کیا؟ اورنگزیب نے، جو مولاؤں کے ساتھ چلتا تھا، خود مولا مولاؤں کی جمگٹیں پھنسا ہوا تھا۔ سب سے بڑی شہنشاہ اس نے 15-20 برس میں ختم کر دیا۔ شیعوں کے خلاف لڑائی شروع، یہ اس کے خلاف لڑائی چھڑی، یہ اس نے ملاقات، یہ فلاں بدعتی ہے، چلو اس کے پیچھے چلو، بھائیوں کو قتل کر ڈالا، اس کو قتل کر دیا، ساری دنیا کو تباہ کر دیا۔ بڑی سی بڑی سلطنت، اکبر کی سلطنت اس نے چٹکی بجانے میں ختم کر دیا۔ تو محمد علی جناح نے منع کیا، اور مسلمان مولانا محمد علی کے ساتھ نہیں گئے، شوکت علی کے ساتھ نہیں گئے، مولانا مدنی کے ساتھ نہیں گئے، مولانا مودودی کے ساتھ نہیں گئے، اس آدمی کے ساتھ گئے جس کو کافر اعظم کہا جاتا تھا، جس کو مولانا شوکت علی نے کہا تھا کہ مسلمان ہو تو اردو میں بات کرو۔ کہا مجھے اردو آتی نہیں، جناح کو اردو بھی نہیں آتی تھی نا، وہ تقریر کرتا تھا، میں اس کی نقل کرتا تھا، ہم اس کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، پاکستان نیشنل گارڈ کا میں اس کا ممبر تھا، تو میں نقل کرتا تھا۔ پاکستان یہ وہ تقریر ہے جو نواب بہادر جار جنگ نے کراچی میں ترجمہ کیا تھا 1843 میں۔ پاکستان تمہارے کھٹوں میں پڑا ہے، تم ہاتھ پڑا کے اسے لے سکتے ہو۔ یہ تھا محمد علی، جس کو اردو بھی نہیں آتی، اور نماز اس کے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل تھا، میں قریب تھا، وہ سجدے میں چلے گئے اور پھر اچانک سر اٹھایا، یہ میں نے لکھا ہے، سر اٹھایا تو ادھر ادھر دیکھا کہ ارے تو سب سجدے میں، تو کہا او آئی ایم سوری، اللہ اکبر۔ میں نے اسی دن دیوار پہ لکھا او آئی ایم سوری اللہ اکبر۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ہمارے ساتھ اسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمارے پاس آتے تھے۔ یہ جو سب سے بڑے اکبر کون سا مولوی تھا؟ یہ جو زبردست ایڈمنسٹریٹر دنیا میں ہیں،
فن ہے, عقل ہے, دماغ ہے, جسے کمپلیٹلی سیکرڈ کائنڈ آف نالج. تو انہوں نے منع کیا. اور لیاقت علی چونکہ سرکار بہادر کا آدمی تھا اوپر والوں کا, تو اس نے آدمی پلٹا دے کے ان کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا اور یہ کہا, اس کو بھیجا جنا کو کہ جا کے بنگالیوں کو کہو کہ اردو کے سوا کوئی زبان تمہاری نہیں ہوگی. یہ دھندے انہوں نے کیے, چلنا ہی نہیں تھا. آج تک جو ہے, آج پتہ کیا پوچھیں. اچھا, پہلے 1940 ریزولوشن, 40 ریزولوشن میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اور محمد علی جناح نے کہا دس نیم ہیز بین فارورڈ اپن اس, انگریزی میں کہا اس نام کو جیسے کسی کو دوسرا باپ دیا جائے, دوسرا باپ ہم کو دیا, ہم نے نہیں لیا ہے یہ نام پاکستان. آپ دیکھیں جائیے, کیونکہ ہندو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, وہ کافر ہے, تو یہ پاک ہے, ہم آپ کا بھائی نہیں کہتے. لیکن برکا کہ جب تم نے پروپیگنڈا کری یہ تو قبول کرتے, ہم قبول نہیں کرتے, پاکستان نہیں چاہیے. اگر کسی صاحب کو معلوم ہو کہ پاکستان کا نام ہے فن میں, مجھے بتائیں. اور ادھر اسلام کا نام ہے نہیں, اور اس میں شریعت ہے نہیں, شریعت نافذ کر دیں. اور اس میں فیڈریشن ہے نہیں, اور اس میں کنفیڈریشن بھی نہیں ہے. اسٹیٹس کا نام ہے ریاستیں خود مختار ریاست. خود مختار ریاست یورپ کی ہیں, وہ مل کے ایک اسٹیٹ بناتے ہیں. اسٹیٹ خود مختار ریاست بھی بنتی ہیں, بڑی ریاست سے چھوٹی ریاستیں بنتی ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت نہیں تھا. اب تو یہ جو پاکستان ہے, یہ جو بعد میں بنایا گیا, یہ تو پہلے رد ہو چکا ہے. 1930 میں الہ آباد کانفرنس میں علامہ اقبال جیسے آدمی نے کہا, اس کے الفاظ ہیں ایملگمیٹ سندھ بلوچستان اور پنجاب, دین ویدر دا برٹش ریمین اور ڈونٹ ریمین اور ڈونٹ کیئر. سندھ بلوچستان سرحد پنجاب کے ساتھ ایملگمیٹ, انگریزی اخبار ہے ایملگمیٹ, ملا دیں. پھر میں نہیں چاہیے, ہندوستان کے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. یہ وہی پاکستان تھا جو آج ہے, سندھ بلوچستان سرحد پنجاب سے ملا. انہوں نے کہا نہیں چاہیے, کیونکہ پنجاب طاقتور ہے, فوج اس کے پاس ہے, انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے چریا پارٹی ہمیں کھا جائے, اور لڑائی بھی چل رہی تھی ان دور میں. اس لیے بنگال کو کیوں لائے وہاں سے, تاکہ وہ لوگ اکثریت میں ہوں گے تو یہ چھوٹے بچوں کو کچھ سکون ملے گا. ان کی کوئی دشمن نہیں تھی, یہاں تو دشمنیں چل رہی تھی پڑوس میں. ہمارے بلوچ بھائی روز کرتے ہیں وہاں حاکمہ ملکانی, سندھی کہتے ہیں ہم تو ثابت اللہ کے بادشاہ ہیں. لیکن وہ بنگالیوں کا یہاں کچھ نہیں تھا. اس لیے بنگالیوں کو یہاں رکھا گیا کہ میجارٹی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو چھوٹوں کی کچھ پروٹیکشن کرے. اس کو یار لوگوں نے بھگا دیا, 2 لاکھ آدمی قتل کیے, ریپ کر کے, سارا کر کے, جو آپ کے سامنے تفصیل میں نہیں کرتا, لگا دیا. وہ پاکستان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس پاکستان کی خود مختاری کی حالت یہ ہے کہ آج کراچی میں تختگاہ سندھ کا ہے, اس میں کوئی سندھی نہیں پڑھ سکتا قانون کے روپ سے. سندھ اسمبلی کا ریزولوشن ہے. کیوں ریزولوشن ہے؟ کیونکہ پاکستان کی سندھ ایک غیر ملک نے خرید لیا, یہ اس کی پراپرٹی ہے. وہ کہتا ہے جو میرا آدمی ہوگا, میرا قاتل ہوگا, جلاد چولا ہوگا, اس پر کیس نہیں چل سکتا. اور ان جلادوں کے سوا, ان کو پروٹیکشن دینے کے سوا, ان قاتلوں کو لڑکیوں کے چھاتیوں پر لکھنے والے نام والوں کے سوا حکومت نہیں ملے گی. تمہیں حکومت چاہیے سندھ پر, سندھ پر صرف اس آدمی کو حکومت ملے گی جو ان دہشت گردوں کو حکمرانی کر دے, خود ان کے جوتے چاٹے اور ان کی مالش کر دے.